جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کنٹروورسی کا، اور اس حوالے سے جڑی ہوئی چند حقائق آپ بیان کر رہے تھے اوریہ صاحب، جو پلاننگ دنیا میں اس ریجن کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ کل پرسوں پورا پروگرام کریں گے کہ یہ پورا کھچڑی جو پک رہی ہے بہت بڑی بڑی۔ اب دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو کنسٹرینٹ یہ ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ واشنگٹن نیڈس انڈیا، جاپان اینڈ آسٹریلیا فرسٹ فورموسٹ ایز ویل ایز اسمالر اسٹیٹ لائک ساؤتھ کوریا، ویتنام، انڈونیشیا ٹو بیلنس دا چائنا۔ وہ ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں اس پورے علاقے کے اندر چائنا کے مقابلے میں، جو کہ بن نہیں پا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی خود جو ٹریڈ ٹائز ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ ختم نہیں کی جا سکتی۔ اتنا سستا مال امریکی تاجر کہتے ہیں آپ کا کہاں سے پیدا کریں گے ہم؟ صحیح بات۔ وہ $5 کی شرٹ آ جاتی ہے، ادھر $50 کی ملتی ہے، اب ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا پورے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو نیٹو کی جو ایکسٹینشن ہو رہی تھی ایسٹرن یورپ تک، وہ رک گئی ہے، اور روس بھی اس کو فائدہ مند۔ یہ ایسا ایک صورتحال بن گئی ہے جس صورتحال کے اندر نیپال کو انہوں نے اٹھایا ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس فوٹیج کے اوپر جس فوٹیج کے اوپر 1925 میں بنی تھی RSS، بالکل کہ ہندو جو ہے وہ اہم چیز ہے، اور ہم اس کو ہندوؤں کو جو ہے اس کو پورے بر صغیر کو ہم ہندوؤں کا ہندوتوا بنائیں گے۔ اس نے کہا ہندوتوا تو نیپال ہے، تم کہاں سے ہو؟ اچھا جی، دوسرا اہم ایشو آج جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب گندم درآمد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب رپورٹ پیش کرو کتنی گندم چاہیے، ہم آپ کو سبسڈی بھی دیتے ہیں۔ ہماری گندم گئی کہاں؟ اپریل، مئی، جون، پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ 13 اپریل والے دن بیساکھی ہوتی ہے۔ بیساکھی کا مطلب ہوتا ہے کہ واڈیاں کا دن، مطلب گندم کٹائی ہوتی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے یہ فیکٹ کہ 1947 سے پہلے یہ جو پنجاب جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ پنجاب پورے بر صغیر کو گندم پہنچاتا تھا، ایک دانہ بھی انگریز باہر سے نہیں لے کے آتا تھا، اور نہ میکسی پاک آئی ہوئی تھی، نہ ارری پاک آئی ہوئی تھی، نہ ییلڈ زیادہ تھی، یہ وہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 13 اپریل کو جب اپریل کو کٹا کے مئی کے درمیانی میں اس میں مارکیٹ میں گندم آ جاتی ہے، اور جب سے میں نے زندگی میں ہوش سنبھالا ہے، اگر 1300 روپیہ من ہوتی تھی نا گندم کی ریٹ سرکار کا، تو لوگ 1200 روپے بیچ دیتے تھے کہ یار نکال لو، میرے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے، آپ لے جاؤ۔ یہ عمران خان صاحب کی پہلی شاندار حکومت آئی ہے کہ جس کے اندر 2000 روپے پہ لے رہے ہیں، اور اس کی ریٹ کو کم کرنے کے لیے اب یہ باہر کون ہے جس کو جو باہر سے گندم منگائے گا، یعنی سبسڈی بھی دے گی حکومت۔ اصل مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب نے یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں افغانستان کا مزہ بھی دے دیا۔ چلیں جی، ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے ترجمان بھی ہیں، سابق حکومت پنجاب کے ترجمان رہے ہیں، ملک احمد خان صاحب نون لیگ کے اہم رہنما ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی ملک صاحب، آپ تو ذمہ دار آدمی ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی ظاہر بات ہے، ہم تو خیر عمر گزر گئی کہ یہ گندم ان دنوں میں مہنگی ہونے کا چکر کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آج میں نے کسی پی ٹی آئی والوں کو بلا رہا تھا، آ نہیں رہا تھا، آپ ذرا پی ٹی آئی ویسے یہ رکھتے ہیں آپ سے، اوریہ صاحب ہمارے جو میں آتے نہیں ہیں، اس گورکھ دھندے کو آپ ہمیں سمجھا دیں۔ یہ زمین کھا گئی اس گندم کو، آسمان نگل گیا، یا ہم نے اتنی روٹیاں کھا لی ہیں کہ گندم پہ 2 مہینے میں ختم ہو گئی ساری۔ اچھا سر، بڑا آپ کا بڑا اچھا تجزیہ تھا کہ ایک ایسا خطہ جو کہ فوڈ باسکٹ تصور کیا جاتا تھا ایون کہ متحدہ ہندوستان میں، تو یہ باٹم لائن تو آپ نے یہ دے دی کہ یہ ایک بہت ایسی جگہ جہاں پر اس کی گرین کی قلت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا آپ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس دے رہے ہیں جو کہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کا احساس ہر حکومت کو ہوتا ہے، اور حکومت کی پالیسی ترتیب دی جاتی ہے کچھ سرٹن فیکٹس پر بیسڈ، کچھ ایسی اگلی جو وے فارورڈ ہوتی ہے کہ اس کی ڈسپنسیشن کیسے کرنی ہے، اور یہ ہم نے ترسیل کیسے مکمل کرنی ہے، یہ ڈسمینیٹ کیسے ہوگی، ساری جو اویلیبل چیز ہمارے پاس ہے ہم آگے کیسے پہنچائیں گے، یا ہولڈ کیسے کریں گے۔ تو گورنمنٹ کے نزدیک یہ 4 بنیادی باتیں ہوتی ہیں جس پر وہ اپنی پالیسی ترتیب دیتی ہے۔ اس دفعہ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی فالٹ لائن غالباً نان پارٹیسپیٹری رجیم میں یہ چلے گئے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس میں گورنمنٹ کی انٹروینشن کم از کم ہوگی۔ وہ ہم نے دیکھا جب پروکیورمنٹ کا ٹائم تھا تو نارملی پنجاب گورنمنٹ اپنے ٹوز پہ آ جاتی تھی 2-3 مہینے قبل، اپریل سے پہلے، اور ایک ان کے جو فوڈ کے محکمے کے لوگ ہیں وہ باردانے کی باردانہ دینا شروع کر، ٹھیک،
और फिर फर्दों का रिकॉर्ड इकट्ठा करना, फिर उसके बाद ADCRs के ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर से लेके तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारा उनकी डिस्पोजल पर होता था। और फिर वो एक पूरी एक जामिया हिकमत अमली बनाकर उसको या अपने साइलोज में, और अगर साइलोज नहीं होते थे तो फिर ये किराए पर जगह लेते थे। इनका मौकफ ये था कि पिछले सालों की गंदम पड़ी है और हमारी गंदम जो है वो महंगी है क्योंकि हम सपोर्ट प्राइस देते हैं और सपोर्ट प्राइस के साथ ये 1300 पे है, तो बाहर से हमें गंदम जो है वो सस्ती मिलती है। अच्छा, उसका नतीजा जो निकला, जिस चीज को गवर्नमेंट गालिबन पहले असेस नहीं कर सकी, वो ये थी कि इसके साथ प्राइवेट होल्डर इनफील्ड होगा और वो आपकी जो गंदम 1300 रुपया सपोर्ट प्राइस के साथ फिक्स थी, कभी नीचे बिक जाती थी, 1275 पे चली जाती थी। आम कंज्यूमर तक आटा महंगा नहीं होता था और उसकी कीमत 1300 से ऊपर कभी भी नहीं जाती थी। अब जब प्राइवेट फोर्सेस मार्केट में आई तो गंदम आज 1800 रुपए से कम बेश कहीं 1600 की भी शायद मिल जाती होगी। आटा तो बहुत महंगा हो गया जी हाँ, लेकिन 1800-2000 तक की प्रेडिक्शन इस वक्त मार्केट की प्रेडिक्शन है। ठीक है। सो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो है वो वेल थॉट ऑफ नहीं है। गवर्नमेंट को अपना फूड के अंदर अपना कंट्रोल और अपना लीवर। मलिक साहब ये तो देखें, आप सुने, आप खास एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, मैं खुद भी रहा हूँ। ये फूड डिपार्टमेंट होता है, ये ट्यून्ड होता है, ऊपर कोई आए या ना आए ये अपना काम करता रहता है। लगता ये है कि या तो बुजदार साहब के जमाने में फूड डिपार्टमेंट उन्होंने ताले लगा दिए, घर भेज दिया है। एक वजीर खुराक फारग भी किया। वजीर खुराक से तो कुछ नहीं होता उस्मान साहब, उन पे यही लगा था ना कि प्लानिंग ठीक नहीं की है। वजीर खुराक का डायरेक्टर फूड को फारग कर दो, काम तो चलता रहता है। ये तो काम तो एक देखें, ये तो अंग्रेज के जमाने से चलता आ रहा है। उसके बाद से मतलब ये कि ये या तो ये है कि कुछ फोर्सेस ऐसी थी जिन्होंने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, क्योंकि मेरा शक ये पड़ता है कि जिन्होंने मुनाफा कमाना था उन्होंने ये सोच दी है। आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा, आप जरा बड़े ढीला सा तबसरा कर रहे हैं इस मसले में, किसी को लगता है आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो मेरा वो इसलिए क्योंकि आपके प्रोग्राम की नोयत ऐसी होती है और पहली बात तो हमने ये तय कर ली ना जी कि ये गवर्नमेंट की हिकमत अमली गलत हुई। ठीक, सही है। अब मुखरकात के हैं जो इसके पीछे हैं। पहले ये सस्टेन नहीं कर सके फूड मिलर्स का वो प्रेशर जो गवर्नमेंट के अपने ऊपर आया। ठीक, पिछली दफा ये हुआ कि इन्होंने पिछले साल जब फूड क्राइसिस पैदा हुआ था तो इन्होंने ये फीड मिलर्स को गंदम उठवा दी थी, ये कह के कि हमारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा पड़े। ठीक है। जब फीड मिलर्स ने पिछले साल गंदम उठाई तो जो फ्लोर मिलर्स थे उनका हुकूमत के साथ ये तय पाया कि नेक्स्ट ईयर आपको ओपन पॉलिसी देंगे। अब उसी की परसूट में इन्होंने उन प्रेशर के, जिनको ये माफियाज कह रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं, इन्होंने नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की और फ्लोर मिलर्स ने क्या किया, जो मार्केट में अवेलेबल थी उसको उठा के स्टॉक कर लिए। मंडी में उस आड़ती का जिसके पास पैसा था उसने 1300 पे उठाई, 1800 पे बेच रहे, फी मन के पीछे 500 रुपए का नफा ले रहे। तो जो होल्डर्स थे उन्होंने इस गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी से अरबों रुपए कमा लिए। इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट अब सिर्फ रस्सी को पीटेंगे, इनसे होगा कुछ नहीं। अच्छा मलिक साहब, चलें ये तो होगी गंदम की बात। अब थोड़ी सी सियासी सवाल भी आपसे कर लूं। रस्सी को पीट रहे हैं, अवाम भी तंग है, सारा कुछ है, अपोजिशन क्यों खामोश बैठी हुई है? नहीं देखिए, अपना सिर्फ कम्पेटिटिव पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और ये सबसे बेहतर ये कोई नहीं जानेगा। जहाँ पर फेयर प्ले नहीं ना होता जी, वहां पर ऑपोजिशन क्या करती है, या तो ऑपोजिशन के खिलाफ आप देखें ना कि एक ऑर्डर ऑफ द डे ये है कि उनके खिलाफ मुकदमात कायम कर दें। ऑर्डर ऑफ द डे ये है कि गवर्नमेंट की जितनी लीडरशिप है पार्टीज को लीडरलेस कर दें। ऑर्डर ऑफ द डे ये है कि उनके खिलाफ नैब का अदारा जो है वो इतनी शिद्दत के साथ इस्तेमाल करें कि वो कम्पेटिटिव पॉलिटिक्स की रजीम से उनको निकाल दें। और इसका सरासर नुकसान सियासत को होगा, सरासर नुकसान जो है मुल्क की हुकूमत साजी के इक़दाम को होगा। यानी कोई आज चैलेंजर ही नहीं है। आज चैलेंजर क्यों नहीं है कि वो उनको आपने इतनी बुरी तरह से झूठे मुकदमात में उलझा दिया है कि वो कोर्ट्स, जिस कोर्ट के अंदर भी ये केस जाता है, वो जुडिशियल स्क्रूटनी के टेस्ट को पास ही नहीं कर पाते। हमने कल पूरा प्रोग्राम इस पे किया है कि ये पूरे का पूरा नैब जो है आखिर में आके तोशा खाने पे रुक गया। यानी ये पूरी यानी तोशा खाने का केस फिर नजर आ गया। अच्छा, दूसरी आजकल फिर तब्दीली की बातें पंजाब की हद तक शुरू हो गई हैं, मेरी अंदर की बातें। जाहिर है आप भी की प्लेयर हैं, आपके बगैर तो
کوئی تبدیلی ممکن بھی نہیں ہے، یا تو آپ تبدیلی کی خاموش حمایت کر رہے ہوں گے کہ چلو بزدار گیا تو کوئی اور آ جائے، تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی ہل جل کہیں پہ نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے تو نام بھی ڈسکس کرنے شروع کر دیے ہیں، کھلے عام باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک اور لوز بال ہونے والی ہے۔ اچھا یہ سر اٹ از لائک سم تھنگ کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا ایک اوپن سیکرٹ کے طور پہ یہ بات ایک رینڈیوو ہے کہ بالکل ہر طرف گوسپ ہے کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں۔ ہاں جی، اچھا اگر وزیر اعظم عمران خان کی مکمل حمایت بزدار صاحب کو حاصل ہے تو بزدار صاحب نہیں جائیں گے، اور اگر وہاں پر یہ ان کو کوئی شکوہ ان سے پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ سنکرونائز نہیں کر رہے، یا ان کا رہنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، یا ان کے پیچھے جو حمایت ان کو حاصل تھی جو کہ نان پولیٹیکل فیکٹرز کی تھی، تو شاید وہ سیاسی انداز میں سوچنا شروع ہو گئے، یا کچھ اور طاقتور حلقے ہیں جو بزدار صاحب سے خوش نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وزیر اعلیٰ آ جائے، تو ان ساری باتوں میں پولیٹکس کہیں بھی نہیں۔ اچھا صحیح ہے، وہ تو ویسے عمر صاحب بات ختم ہو رہی ہے، وہ تو کسی سے بھی ہم کچھ نہیں ہے، اب تو منہ چھپا کے پھر رہے ہیں۔ نہ بزدار صاحب کا وزیر اعلیٰ بننا کوئی سیاسی عمل تھا، نہ نکلنا ہوگا، یہ اس کا کیا فرق پڑے گا جناب؟ چلیں جی ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔